فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم کاشانہ بصیرت کے ہر دل عزیز سامعین، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ الکوثر کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ اور کہتے ہیں اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی۔ یہاں لفظ اس آیا ہے، اس میں وہاں پہ پرنتھسس میں یا بریکٹس میں لکھا ہوا ہے نبی۔ تو اگر ہم اس پرنتھسس کے لفظ کو ساتھ میں پڑھیں تو جملہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گا، اور کہتے ہیں اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی۔ بس کہہ دیجئے غیب تو صرف اللہ کے ساتھ مختص ہے، بس تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ قرآن کی متعدد آیات میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے محسوس معجزے کا مطالبہ کرتے تھے جیسے سابقہ انبیاء علیہ السلام نے دکھائے تھے۔ قرآن کو معجزہ تسلیم نہیں کرتے تھے اور ساتھ قرآن کے چیلنج کا جواب بھی نہیں دے سکتے تھے۔ اس مطالبے کا اس آیت میں یہ جواب دیا گیا ہے، غیب تو صرف اللہ کے ساتھ مختص ہے، تم انتظار کرو۔ معجزہ چونکہ ایک امر غیبی ہے جو صرف اللہ کے پاس ہے، وہ مصلحت کے مطابق اس معجزے کو نازل فرماتا ہے۔ انسان بھی طفولیت کی منزل میں تھا، صرف محسوسات کے سمجھنے کی اہلیت رکھتا تھا، اور اللہ کو بھی بتوں کی شکل میں لا کر محسوس بناتا اور پھر اس کی پوجا کرتا تھا۔ اس لیے ان امتوں کو محسوس معجزہ دیا گیا۔ اللہ کے غیبی علم میں یہ بات تھی کہ انسان کا عہد طفولیت ختم ہونے والا ہے، انسان رشد کو پہنچنے والا ہے اور معقولیت کی منزل پر آنے والا ہے۔ اس لیے اس معجزے کو عقل اور شعور کی بنیادوں پر پیش کیا جانا چاہیے۔ انسان جس قدر عقل و شعور کے مراحل طے کرتا جائے، قرآن کا اعجاز اور نمایاں ہوتا جائے۔ یہ ہم صفحہ نمبر 28 پہ ہیں۔ شاید آنے والی نسلوں کے لیے قرآن کے بہت سے پوشیدہ اعجازی پہلو سامنے آئیں۔ مزید انتظار کرنا ہوگا تاکہ ہم اس آیت پر یہ استدلال درست نہیں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے سوا کوئی معجزہ پیش نہیں کیا، کیونکہ معجزے سے مراد مطلق معجزہ نہیں، فرمائشی معجزہ ہے۔ فرمائشی معجزے کے لیے بعد اگر ایمان نہ لائے تو مہلت نہیں دی جاتی، فوراً عذاب نازل ہوتا ہے۔ اہم نکات، ایک یہ اس میں اہم نکتہ لکھا ہے، اس کا نمبر دیا ہوا ہے، نمبر 1، قرآن ایک وقتی اور محدود معجزہ نہیں، دائمی معجزہ ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا
إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. اور جب انہیں پہنچنے والے مصائب کے بعد ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری آیات کے بارے میں ہیلے بازیاں شروع کر دیتے ہیں. کہہ دیجئے اللہ کا ہیلا تم سے زیادہ تیز ہے، بے شک ہمارے فرشتے تمہارے ہیلے بازیاں لکھ رہے ہیں. اب آتی ہے تفسیر آیات، اور جیسے میں نے پہلے کہا یہ ہے ہم صفحہ نمبر 28 پر آیت نمبر 21 کی آیات کی ہم تفسیر پڑھنے والے ہیں. جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے وہ اللہ کی نعمتوں پر بھی ایمان نہیں رکھتے. اللہ نے اگر انہیں کسی مصیبت سے نجات دلا دی تو وہ اس کی دوسری توجیہیں کرتے ہیں. اس میں اللہ کی مشیت اور ارادے کی نفی کرتے ہیں. مثلا کہتے ہیں، یہ ایک آیت قرآنی ہے، حوالہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 95 95. قد مس آباءنا الضراء والسراء. اس قسم کی تنگی اور راحت سے تو ہمارے باپ دادا بھی دوچار رہے ہیں. یہ طبیعت کا کھیل ہے، قدرت کا کرشمہ نہیں. جو لوگ اللہ کی رحمتوں کو تسلیم کرنے کی جگہ اس کی مادی توجیہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے سامنے معجزہ رکھا جائے تو بھی وہ اس کی کوئی اور توجیہ کریں گے، جیسا کہ آج کل کے مغرب زدہ اور شکست خوردہ ذہنوں نے معجزات انبیاء کی مادی توجیہ کرنا شروع کر دی ہے. منکرین کی ہیلے بازیوں کے مقابلے میں اللہ کی تدبیر پر تو وقت بھی صرف نہیں ہوتا. انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ اللہ کے فرشتے ان کی ہیلے بازیوں کو صفحہ کائنات پر ضبط تحریر لا رہے ہیں اور ان کے لیے فرار کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا گیا. صفحہ نمبر ہے 29. اہم نکات. نمبر 1، تعیش سے انسان کا روحانی پہلو کمزور اور مادی پہلو غالب آ جاتا ہے. اذا لہم مکرن فی آیاتنا. نمبر 2، ایمان باللہ کا لازمہ اللہ کی رحمتوں کا اقرار ہے. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وہی تو ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے. چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور وہ لوگوں کو لے کر باد موافق کی مدد سے چلتی ہے اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اتنے میں کشتی کا مخالف تیز ہوا کا تھپیڑا لگتا ہے اور ہر طرف سے موجیں ان کی آواز آنے لگتی ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے ہیں. تو اس وقت وہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا کرتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے بچایا تو ہم بالضرور شکر گزاروں میں سے ہوں گے. اس آیت کی تفسیر، ہیڈنگ تفسیر آیات. یہ ان کے دلائل میں سے ہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت اور اس کا تصور ہر انسان کے نفس اور اس کی فطرت میں ودیت ہے. لیکن جب بیرونی رکاوٹیں اس فطرت سلیمہ کے تقاضوں کے خلاف ہوتی ہیں پھر انسان فطری راہوں سے منحرف ہو جاتا ہے. مثلا علم دوستی بھی انسانی فطرت میں ودیت ہے، لیکن منفی تربیت، رکاوٹوں کی وجہ سے فطری تقاضے
جامع عمل نہیں پہن سکتے۔ جب بیرونی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، جن ظاہری اسباب کے دھوکے میں یہ گم تھا وہ سب ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس وقت فطرت سلیمہ کو اپنا تقاضا پورا کرنے کا موقع ملتا ہے اور بے ساختہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس جگہ انسان کو کسی نبی، عالم یا ناصح نے نہیں، صرف اس کی فطرت سلیمہ نے اس کو اللہ یاد دلایا تو یہ مان گیا ہے، مخلصین لہ الدین، پھر اسی کو پکارا۔ اہم نکات اس آیت کے، نمبر 1، اضطراری حالت کا ایمان آخرت کے لیے باعث نجات نہیں بن سکتا، ممکن ہے اسی اضطرار سے بچنے کا باعث بن جائے۔ نمبر 2، یہ ہمارا نیا صفحہ شروع ہو گیا، مشروط ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ وَإِنْ أَنْجَيْتَنَا فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون۔ پھر جب خدا نے انہیں بچا لیا تو یہ لوگ زمین میں ناحق بغاوت کرنے لگے۔ اے لوگو، تمہاری یہ بغاوت خود تمہارے خلاف ہے۔ دنیا کے چند روزہ مزے لے لو، پھر تمہیں ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے، پھر اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اب آتی ہے تفسیر آیات۔ مشروط ایمان کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ وہ حالت اضطرار سے نکلنے کے بعد پھر کفر و انکار اور بغاوت پر اتر آتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ کی بارگاہ میں معرفت نہیں، اضطرار نے پہنچایا تھا۔ اضطرار ختم ہونے پر وہ اللہ کی طرف رخ نہیں کرتا۔ اس کے بعد انسانی ضمیر اور وجدان سے خطاب کر کے فرمایا، لوگوں، اس بغاوت سے اللہ کی سلطنت و حکومت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دنیا کے چند دنوں کے عوض آخرت کی ابدی زندگی تباہ کر کے خود اپنے خلاف قدم اٹھا رہے ہو۔ اس کا علم تمہیں اس وقت ہوگا جب تم ہماری بارگاہ میں پہنچ جاؤ۔ حدیث میں آیا ہے، الناس نعام فاذا ماتوا انتبہوا۔ اس کا حوالہ ہے بحار الانوار 43:4، باب نمبر 5، نفی الرؤیا و تاویل الآیات۔ اور اس کے معنی ہے، لوگ خواب غفلت میں ہوتے ہیں، جب مر جاتے ہیں تو بیدار ہوتے ہیں۔ اہم نکات، ایک نقطہ اس پہ تحریر ہے، کسی مصیبت سے نجات ملنے پر اللہ کے اس احسان کو فراموش کرنے والے بھی اس آیت کے مصداق ہیں۔ إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون۔ دنیاوی زندگی کی مثال یقیناً اس پانی کی سی ہے جسے ہم نے آسمان سے برسایا، جس سے زمین کی نباتات گھنی ہو گئیں، جن میں سے انسان اور جانور سب کھاتے ہیں۔ پھر جب زمین سبزے سے خوشنما اور آراستہ ہو گئی اور زمین کے مالک یہ خیال کرنے لگے کہ اب وہ اس پر قابو پا چکے ہیں، تو ناگہاں رات کے وقت یا دن کے وقت
اس پر ہمارا حکم آ پڑا تو ہم نے اسے کاٹ کر ایسا صاف کر ڈالا کہ گویا کل وہاں کچھ بھی موجود نہ تھا۔ غور و فکر سے کام لینے والوں کے لیے ہم اپنی نشانیاں اس طرح کھول کر بیان کرتے ہیں۔ تشریح کلمات۔ حسیدن، حسیدن بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ہا صاد دال بریکٹ کلوز۔ الحسد والحساد کے معنی کھیتی کاٹنے کے ہیں، اگرچہ یہ لفظ اس کھیتی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو صحیح وقت میں کاٹی گئی ہو، لیکن اس آیت میں اس کھیتی کے لیے استعمال ہوا ہے جو تباہی کی غرض سے بے وقت کاٹی گئی ہو، جیسا کہ کہتے ہیں حسدہم السیف، تلوار نے انہیں تباہ کر دیا۔ پھر اگلا ہے لفظ اس آیت کا تغنا، معاف کیجیے گا، تغنا پرنٹس میں لکھا ہوا غین نون یا پرنٹس کلوز، کسی جگہ ایک مدت تک اقامت کرنے کے معنوں میں ہے، گویا وہ دوسری جگہوں سے بے نیاز ہیں۔ کأنہ لہم یغنو فیہا، گویا کہ وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ اگلا لفظ ہے اختلط، پرنٹس میں لکھا ہے خا لام توئے پرنٹس کلوز، مختلف نباتات کا آپس میں مل کر گھنا ہونا۔ تفسیر آیت۔ پانی جب زمین پر گرتا ہے تو زمین کی روئیدگی بیدار اور سرسبز ہو جاتی ہے۔ مما یاکل الناس والانعام، جس سے انسانوں کے لیے کھانے کی چیزیں اور جانوروں کے لیے چارے نکل آتے ہیں۔ نمبر 2، یہ اہم نکات میں زخرفہا، جب زمین نے سطح زمین پر سبز مخملی فرش بچھایا تو اس کا حسن دوبالا ہو گیا اور اپنی پوری رعنائی دکھانا شروع کر دی۔ نکتہ نمبر 3، وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ، اور مالک زمین یہ منظر دیکھ کر کیف و سرور میں آتا ہے، ان سب کو اپنی محنت اور مہارت کا مضمون منت سمجھتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ اب یہ فصل میرے ہاتھ آ گئی ہے، اسے مجھ سے کون چھین سکتا ہے۔ نکتہ نمبر 4، اتاہا امرنا، عین اس وقت ہمارا حکم آتا ہے اور اس کی فصل ایسے تباہ اور نابود ہو جاتی ہے گویا یہاں کوئی سبزہ تھا ہی نہیں۔ نمبر 5، یہ دنیا کے زیب و زینت، یہاں کے کیف و سرور کی بے ثباتی کی ایک مثال ہے کہ انسان خود خواہ اس محدود زندگی کو کتنا ہی آراستہ و خوشنما بنائے، بالآخر ایک مختصر مدت کے بعد اس زندگی نے ساتھ چھوڑنا ہے، اور وہ بھی عین اس عالم میں کہ انسان یہاں کی رعنائیوں سے خوب لطف اندوز ہو رہا ہو، یہاں کی نعمتوں پر نازاں اور دیکھ تک زندہ رہنے کی آرزو میں مگن ہو۔ عین اس عالم میں اللہ کا حکم آ جاتا ہے اور روئے زمین سے اس کا وجود ایسا ناپید کر دیا جاتا ہے گویا وہ کل یہاں تھا ہی نہیں۔ نمبر 6، یہ قومی یتفکرون، کیا انسان ایسی ناپائیدار زندگی کے لیے آخرت کی ابدی زندگی کو تباہ کرتا ہے؟ غور و فکر کا مقام ہے، اسی لیے آیت کے مخاطب صاحبان غور و فکر ہیں۔ اہم نکات پھر ہیڈنگ ہے اور اس میں ایک نکتہ لکھا ہوا ہے، عاقبت اندیش انسان مستقبل کی آسودگی کے لیے حال میں صعوبتیں برداشت کرتے ہیں۔ واللہ يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقیم۔ اللہ تمہیں سلامت قدے کی طرف بلاتا ہے اور جسے وہ چاہتا ہے
صراط مستقیم کی ہدایت فرماتا ہے۔ اب آتے ہیں اس آیت کی تفسیر پر۔ ہیڈنگ ہے تفسیر آیات۔ نمبر 1 جو اس میں ہیڈنگ میں جو معنی یا تفسیر لکھی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے: صاحبان فکر اس بات پر غور کریں کہ کہاں یہ دار فنا جس میں ہر چیز ناپائیدار، ہر وقت موت کا خطرہ، اور کہاں وہ گھر جس میں دائمی امن و سلامتی۔ اللہ بندوں کو اس سلامت گدے کی طرف بلاتا ہے اور انسان اس پرآشوب زندگی میں مگن ہے۔ مقام تعجب ہے کہ مالک بندے کو اپنی رحمتوں اور امن و سلامتی کی طرف بلاتا ہے اور اسے اس دعوت کو قبول کرنے میں تعمل ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے۔ اللہ کی چاہت اور مشیت عدل و انصاف اور حکمت و مصلحت پر مبنی ہے۔ وہ فاسق، کافر، ظالم اور اسراف کنندہ و کذاب کو ہدایت نہیں کرتا۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 32 تمام ہوتا ہے اور ہم آتے ہیں صفحہ نمبر 33 پر۔ اس میں جو ہے 2 آیات قرآنی کا حوالہ دیا گیا ہے۔ پہلی جو آیت ہے وہ ہے سورہ غافر جو کہ 40واں سورہ ہے اور آیت نمبر ہے 28۔ یہ پہلی آیت اس میں حوالہ دیا گیا ہے جس کے معنی یا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اللہ یقیناً تجاوز کرنے والے جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد دوسری آیت جس کا حوالہ دیا گیا ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 ہے۔ سورہ بنی اسرائیل قرآن میں 17واں سورہ ہے۔ اس کے معنی کچھ اس طرح ہے: یہ قرآن یقیناً اس راہ کی طرف ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ اس آیت قرآنی کے جو اہم نکات ہیں وہ 2 ہیڈنگز میں ہیں۔ نمبر 1 جنت کے دارالسلام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ہر قسم کی مکروہات سے امن ہے اور ہر خواہش پوری ہوگی۔ جو دوسرا اہم نکتہ ہے اس میں اس آیت کے حوالے سے، دنیا کا امن و سلامتی نسبی ہے اور آخرت کا امن و سلامتی مطلق ہے، کیونکہ آیت میں السلام مطلق ہے، کسی چیز کے ساتھ مقید نہیں، کہ مثلا السلام من المرض یا السلام من الخوف۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرحق وجوههم قطر ولا ذلة اولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون۔ جنہوں نے نیکی کی ہے ان کے لیے نیکی ہے اور مزید بھی، ان کے چہروں پر نہ سیاہ دھبا ہوگا اور نہ ذلت کے آثار۔ یہ جنت والے ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تشریح کلمات: رحق، را ہا قاف، یہ پرنتھیسس میں لکھا ہوا ہے، کسی معاملے نے اسے بزور جبر دبا لیا۔ پھر دوسرا جو لفظ جس کی تشریح کی گئی ہے وہ ہے قطرن، قاف تا را، یہ پرنتھیسس میں ہے۔ اصل میں قطار و قطرہ کے معنی اس دھوئیں کے ہیں جو کسی چیز کے بھوننے یا لکڑی کے جلنے سے اٹھتا ہے، اور یہ سیاہی کی طرف اشارہ ہے۔ اب آتے ہیں تفسیر آیات کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نیکی کا اجر و ثواب دینا نیکی کرنے والے کے لیے حق قرار دیا ہے۔ یہ خود اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و کرم ہے کہ وہ ایک حقیر عمل کے لیے ثواب عنایت فرماتا ہے، اور اس کے باوجود اللہ اسے کئی گنا کر دیتا ہے۔ پھر ہے نمبر 1 اور حوالہ اس آیت کی ابتدا کے الفاظ کا: للذین احسنوا الحسنى۔ الحسنى حسنہ سے صیغہ مبالغہ ہے، یعنی جنہوں نے نیکی کی ہے ان کے لیے صرف حسنہ نہیں حسنہ ہے،
بہتر حسنہ ہے۔ اس بہتری کا ذکر اس آیت میں آیا ہے۔ اس کے بعد حوالہ دیا گیا ہے سورہ قاف، جو قرآن کی 50ویں آیت ہے، اور آیت ہے اس کی آیت نمبر 35، جس کے معنی کچھ اس طرح سے ہیں: جو اللہ کے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا اسے 10 گنا اجر ملے گا۔ یہ عام حالات میں ہے۔ اگر یہ نیکی مالی انفاق سے مربوط ہے تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 کے تحت ایک کا 700 ہے، اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اگر اللہ کی مشیت میں آ گیا تو اس 700 کو دگنا یا کئی گنا کر دے گا۔ یہ ہوا کم سے کم 1400، لہذا 1400 تک کی حسنہ، بہتر حسنہ میں گنجائش ہے۔ نمبر 2 ہے وزیادتن، حسنہ سے زیادہ، یعنی 10 گنا یا بعض حالات میں 700 گنا، اور کبھی 1400 گنا سے بھی زیادہ دوسری جگہ فرمایا۔ یہ حوالہ ہے دوبارہ سے، یہ ہے سورہ نساء کی کا حوالہ 173ویں آیت، 173 آیت۔ پھر ایمان لانے والوں اور نیک اعمال بجا لانے والوں کو اللہ ان کا پورا اجر دے گا اور انہیں اپنے فضل سے مزید عطا فرمائے گا۔ پھر اگلا حوالہ ہے اس میں سورہ نور کا، آیت نمبر ہے سورہ نور کی آیت نمبر 38۔ اس کے معنی کچھ اس طرح سے ہیں: تاکہ اللہ انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دے اور اپنے فضل سے انہیں مزید بھی عطا کرے۔ اس کے بعد تحریر ہے سورہ فاطر آیت نمبر 30 میں فرمایا گیا ہے: تاکہ اللہ ان کا پورا اجر انہیں دے بلکہ اپنے فضل سے مزید بھی عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد حوالہ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، میں اس کے معنی پڑھتی ہوں: ہر چیز کا وزن ہوتا ہے سوائے آنسو کے، کیونکہ آنسو کا ایک قطرہ آتش کے ایک سمندر کو بجھا دیتا ہے۔ اگر آنکھ پرنم ہو جائے تو کوئی چہرہ سیاہ ہوگا نہ ذلیل، اگر آنسو بہہ گئے تو اس پر آتش حرام ہو جائے گی۔ اگر اب ہے دوبارہ سے ہم اگلے صفحے پہ آ گئے ہیں، اس میں حوالہ دیا گیا ہے، میں فٹ نوٹ میں پڑھتی ہوں کہ یہ حوالہ کس آیت کا ہے۔ یہ آیت نہیں بلکہ الکافی کا حوالہ ہے 481:2، اور اس کے معنی کچھ اس طرح سے ہیں: اگر ایک قوم میں ایک شخص گریہ کرتا ہے تو سب پر رحم کیا جائے گا۔ اہم نکات، پہلا نکتہ جو آیت ہم نے پڑھی اس کے اہم نکات میں سے، یا یوں کہہ لوں کہ جو سمری اس کی دی گئی ہے، نمبر 1 یہ ہے کہ جنت کی نعمتیں دنیاوی فہم و ادراک سے بالاتر ہیں وزیادتن۔ نمبر 2، انسانی خواہشات جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں بہت محدود ہیں۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترحقهم ذلة ما لهم من اللہ من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اور جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے تو بدی کی سزا بھی ویسی ہی بدی ہے اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، گویا ان کے چہرے پر تاریک رات کے سیاہ پردوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہوں۔ یہ جہنم والے ہیں، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ تفسیر آیات نمبر 1، نیکی کا بدلہ تو 10 گنا ہے اور اس سے بھی زیادہ ملے گا، جبکہ برائی کا بدلہ
صرف اسی برائی کے برابر ہوگا، اس سے زیادہ نہیں۔ جتنی برائی ہے اتنی سزا دی جائے گی۔ نقطہ دوسرا نمبر 2، اس میں آیت کا حوالہ دیا گیا ہے، کچھ حصے کا جو ہم آیت پڑھ رہے تھے، آیت نمبر 27، اس کا حوالہ ہے ما لہم من اللہ، اس سزا سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اگر یہ برائی شرک ہے تو کوئی شفاعت کرانے والا بھی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ جس کی یہ پوجا کرتے رہے ہیں وہ انہیں نہیں بچا سکیں گے۔ تفسیر اس میں نمبر 3 ہیڈنگ ہے، اور اس میں اسی آیت کا ایک جز موجود ہے، کأنما اغشیت، معاف کیجیے گا، کأنما اغشیت، ان کے چہروں ایسے سیاہ ہوں گے کہ گویا ان کے چہروں پر رات کی سیاہی تاریکی کے ٹکڑے لگے ہوئے ہوں۔ اصل میں ان کے چہروں کی سیاہی کی صورتحال بتانا مقصود ہے۔ اہم نکات، نمبر 1 نقطہ، افسوس ہے اس ناشکر انسان پر جس کا 1 10 پر غالب آ جائے، یعنی 1 گناہ کا 1 عذاب، 1 نیکی کا 10 گنا ثواب۔ اقتباسات پرنتھسس میں از حدیث۔ نمبر 2، گناہگار گناہ کا بوجھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں ذلیل و خوار ہو کر رہ جائے گا۔ وَتَّرْ حَقُّهُمْ ذِلَّةٌ، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَاهُمْ بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ اور جس دن ہم ان سب کو اپنی عدالت میں جمع کریں گے، پھر ہم مشرکوں سے کہیں گے تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہر جاؤ، پھر ہم ان میں جدائی ڈال دیں گے، تو ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، بس ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، تمہاری اس عبادت سے ہم بالکل بے خبر تھے۔ تفسیر آیات، نمبر 1، مشرکین جن شریکوں کی عبادت کرتے رہے ہیں، کل بروز قیامت وہ شریک اس بات کا انکار کریں گے اور کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ اس انکار کی وجہ یہ ہے کہ عبادت تو صرف اس ذات کی ہوتی ہے جو معبود حقیقی ہے، اور جو حقیقی معبود نہیں ہے اس کی عبادت ہوتی ہی نہیں ہے۔ ان مشرکوں نے حقیقی معبود کی عبادت کی نہیں، اور جن کی عبادت کی تھی وہ معبود تھے نہیں، لہذا ان کی عبادت رائے گاں گئی۔ مثلا ایک شخص ایک انسان کو معبود سمجھ کر اس کی عبادت کرتا رہے، اور کل اس انسان سے سوال ہو تو وہ انکار کرے گا کہ میری کسی نے عبادت کی ہے، کیونکہ اس نے نہ کسی کی دعا سنی، نہ اس تک کوئی پکار پہنچی، نہ سجدہ و خشوع کا اسے علم ہوا۔ اس طرح اس کی یہ عبادت نہ صرف رائے گاں گئی بلکہ شرک ہونے کی وجہ سے وبال جان بن گئی۔ نقطہ نمبر 2، وَكَفَى بِاللَّهِ، اس بات پر اللہ گواہ ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے بے خبر ہیں۔ اگر ان لوگوں نے فرشتوں کو معبود بنا کر ان کی پرستش کی ہے تو فرشتے انکار کریں گے کہ ان کی عبادت ان تک نہیں پہنچی، اور اگر اصنام ہے تو وہ بے حس و بے شعور ہیں۔ اب آتے ہیں اہم نکات۔ نمبر 1، معبود اگر حقیقی ہے تو عبادت واقع ہوئی ہے، ورنہ رائے گاں جاتی ہے۔ نقطہ نمبر 2، اہل شرک کو یہ بڑا عذاب ہوگا کہ خود ان کا موہومی معبود
ان سے بیزار ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کی ریکارڈنگ کو تمام کریں گے۔ پروردگار عالم ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہماری کوششوں کو مقبول فرمائے، اور جہاں پہ جس جگہ پہ ہم سے کہیں پہ غلطی ہو گئی ہو پروردگار عالم اس کو معاف فرمائے۔ اللہ حافظ۔ انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔